بالکل ابتدائی رات میں شہر گہرے سناٹے میں نہیں ڈوبتا تھا۔ اکا دکا راہگیر آتے جاتے نظر آ جاتے تھے۔ کبھی کبھی گھوڑے کی ٹاپیں بھی سنائی دے جاتی تھی، لیکن یہ زرتاج کی خوش قسمتی تھی کہ اسے آس پاس کوئی نہیں دکھائی دیا، اور اگر نظر آ بھی جاتا تو زرتاج کو اس کی پرواہ نہ ہوتی۔ وہ گھر سے سوچ کر چلی تھی کہ اسے کسی بھی صورتحال سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑانے کے بعد دروازے پر دستک دی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے کسی روہیلے کو اس کے گھر میں گھس کر داخل قتل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے لیے اب اس کے علاوہ راستہ نہیں بچا تھا۔ فیضان کے بیان کے مطابق افضال خان کل یا پرسوں دہلی سے چلا جاتا، اور زرتاج کو حسرت رہ جاتی کہ اس کا آخری شکار ہاتھ سے نکل گیا۔ دستک دیتے وقت اسے اندازہ تھا کہ دروازہ کھولنے والا کوئی ملازم یا ملازمہ ہوگی۔ وہ جو بھی ہوتا، زرتاج اندر گھس پڑتی اور پستول دکھا کر ملازم یا ملازموں کو مجبور کر دیتی کہ وہ اسے افضال خان کے کمرے تک پہنچائے۔ دستک دینے کے بعد جب کچھ دیر تک اندر سے دروازہ نہیں کھلا تو زرتاج کو خیال آیا کہ افضال خان نے کیا دہلی چھوڑنے سے پہلے ہی اپنے ملازمین کی بھی چھٹی کر دی تھی۔ دوسری مرتبہ اس نے کچھ زور سے دستک دی۔ اس بار چند لمحے کے توقف سے اندرونی جانب قدموں کی آہٹ ہوئی۔ کوئی دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ آہٹ بھاری قدموں کی تھی، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ دروازے کی طرف آنے والی کوئی ملازمہ نہیں، بلکہ وہ کوئی مرد ہی تھا، جس نے دروازے کے قریب آ کر پوچھا، کون ہے؟ زرتاج کے اعصابی تناؤ میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے افضال خان کی آواز پہچان لی تھی۔ بالکل ابتدا میں اس نے اپنے مطلوبہ روہیلوں کے محلوں کے چکر بھی لگائے تھے، تو انہیں نہ صرف دیکھ لیا تھا بلکہ ان میں سے کئی ایک کی آوازیں بھی سن لی تھی۔ دروازہ تو کھولیے افضال میاں جی، زرتاج نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ میں پڑوس میں رہتی ہوں، ایک مشکل میں پڑ گئی ہوں، آپ کی مدد چاہتی ہوں۔ زرتاج کو خیال تھا کہ نسوانی آواز سن کر افضال خان کسی اندیشے کا شکار نہیں ہوگا۔ یہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس کے ساتھیوں کو قتل کرنے والا کوئی مرد نہیں بلکہ عورت ہوگی۔ زرتاج کا خیال درست ثابت ہوا۔ اندر سے دروازہ کھول دیا گیا۔ گھر میں جو روشنی تھی وہ زرتاج کے چہرے پر بھی پڑی، اور زرتاج نے بھی اس روشنی میں افضال خان کا چہرہ دیکھ لیا، جس پر کچھ الجھن کے تاثرات تھے۔ اسے الجھن یہی ہو سکتی تھی کہ پڑوس کی کوئی عورت رات کے وقت اس سے کس قسم کی مدد چاہتی ہوگی۔ زرتاج نے بڑی تیزی سے اوڑھی ہوئی چادر سے اپنا وہ ہاتھ باہر نکالا جس میں وہ پستول دبائے ہوئے تھی۔ کسی گھوڑے کی ٹاپیں قریب آتی جا رہی تھی، لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو بھی زرتاج اپنا کام کرنے میں تاخیر بالکل نہیں ہونے دیتی۔ پستول دیکھ کر افضال خان چونکا، لیکن اسے کسی اور رد عمل کی مہلت نہیں ملی۔ زرتاج کے پستول نے شعلہ اگل دیا تھا۔ گولی چلنے کی دھماکے کی آواز سناٹے میں یقیناً دور تک پھیلی ہوگی، لہذا زرتاج تیزی سے مڑ کر بھاگی۔ کسی پریشان کن صورتحال سے دوچار ہونا اس کی بے وقوفی ہی ہوتی۔ وہ اتنا بھی نہیں رکی تھی کہ افضال خان کو گرتے اور مرتے ہوئے دیکھ سکے۔ اس نے افضال خان کی پیشانی پر گولی چلائی تھی، اور اسے ذرا بھی خیال نہیں تھا کہ اس کا نشانہ خطا گیا ہوگا۔ گھوڑے کی ٹانگیں اب اتنی قریب آ چکی تھی جیسے سر پر آ چکی ہو۔ اس کے ساتھ ہی کسی دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز بھی تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی۔ بھاگتے ہوئے زرتاج نے دیکھا گھڑ سوار اس کے بہت قریب آ گیا تھا۔ زرتاج اپنے پستول کا رخ اس کی طرف کیا۔ اس پر خون سوار تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ پستول چلا دیتی، اس نے گھڑ سوار کی چیختی ہوئی آواز پہچان لی۔ میں فیضان ہوں زرتاج۔ زرتاج کھٹک کر رک گئی۔ وہ گولی چلا کر ایک گلی میں داخل ہونا چاہتی تھی۔ اس کا دماغ چکرا گیا کہ فیضان اس وقت وہاں کیسے آ گیا۔ اسی وقت ایک چیختی ہوئی نسوانی آواز بھی سنائی دی۔ وہ کوئی انگریز تھی جس نے زرتاج کا نام لے کر اسے للکارا تھا کہ اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو اس پر گولی چلا دی جائے گی۔ لیکن گولی چلانے کی دھمکی سے پہلے ہی فیضان نے زرتاج کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھا لیا تھا۔ گھوڑے کی گردن سے لپٹ جاؤ، فیضان تیزی سے بولا۔ زرتاج نے پلک جھپکتے میں اس کی ہدایت پر عمل کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی فیضان بھی اس پر جھک گیا تھا۔ گولی چلنے کی آواز تو سنائی دی تھی، لیکن وہ دونوں محفوظ رہے تھے۔ پھر دوسری گولی چلی گی
لیکن اس وقت فیضان اپنے گھوڑے کو دائیں جانب ایک راستے پر موڑ چکا تھا۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ سرتاج کے منہ سے نکلا۔ اس وقت اس کے تنفس کی رفتار خاصی بڑھ چکی تھی، جس کے سبب وہ غیر معمولی صورتحال تھی۔ سرتاج کے سانو گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس خطرناک موقع پر فیضان اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچ جائے گا۔ فیضان نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تمہیں پہچان لیا گیا ہے، اس لیے اب تم اپنے گھر نہیں جا سکتی، اور اگر میں تمہیں اپنے گھر لے گیا تو بھی ہم گرفتار کر لیے جائیں گے۔ گھوڑا پوری رفتار سے دوڑ رہا تھا۔ کیا شہر سے بھاگنا ہوگا؟ زرتاج نے پوچھا۔ جب تمہیں پہچان لیا گیا ہے تو مجھے بھی پہچانا جا چکا ہوگا۔ شہر سے بھاگ کر بھی ہم کب تک اور کہاں تک چھپتے پھریں گے؟ فیضان نے جواب دیا۔ گھوڑے کی برق رفتاری کے باعث اس کی آواز بھی جھٹکے کھا رہی تھی۔ اتنی تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے باتیں کرنا آسان نہیں تھا۔ فیضان بمشکل ہی بتا سکا کہ وہ زرتاج کی طرف سے متفکر تھا، اس لیے گوہر کو دادی سے ملا کر وہاں ذرا دیر بھی رکے بغیر واپس لوٹا تھا۔ زرتاج اس وقت گھر سے جا چکی تھی۔ اس نے فرزانہ اور سلطانہ کو بیوقوف بنا دیا تھا، لیکن فیضان کو یقین نہیں آیا تھا کہ زرتاج اس کی دادی کو دیکھنے گئی ہوگی۔ اسے فوراً صرف یہ خیال آیا تھا کہ زرتاج افضال خان کے گھر کی طرف گئی ہوگی۔ چنانچہ وہ گوہر کو چھوڑ کر بہت تیز رفتاری سے اسی طرف آیا تھا، اور یہ غالباً زرتاج کی خوش قسمتی تھی کہ وہ عین وقت پر اس کی مدد کے لیے پہنچ گیا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو زرتاج گرفتار کر لی جاتی یا ان گولیوں سے زخمی یا ہلاک ہو جاتی جو اس پر کسی انگریز عورت نے چلائی تھی۔ فیضان کو یہ خیال بھی آیا تھا کہ گولیاں برسانے والی شاید وہی لڑکی ہو جو کچھ دن پہلے تک اس کی نگرانی کرتی رہی تھی۔ اس کا خیال زرتاج کو بھی آ چکا تھا۔ اسے یہ بات فیضان ہی سے معلوم ہوئی تھی کہ انگریزوں نے ایک لڑکی کو اس کی نگرانی پر مقرر کیا تھا، لیکن اس وقت سر پر دوڑتے ہوئے گھوڑے پر زرتاج اس لڑکی کے بارے میں زیادہ نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کے رگوں پہ میں اس تجسس کی لہریں دوڑ رہی تھی کہ فیضان اسے کہاں لے جا رہا تھا۔ وہ اس وقت خاصی چونک گئی جب اس نے دیکھا کہ گھوڑا لال قلعے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ کہاں فیضان؟ اب فیضان نے جواب دیا، تمہیں صرف اپنے خاندان میں ہی پناہ مل سکتی ہے زرتاج۔ اسی وقت شاہی محل میں شہزادہ جہانگیر مرزا شہزادہ سراج الدین کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے سے اس کا تقدر صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی شہزادہ سراج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے مجھے طلب فرمایا برادر معظم؟ بلکہ اب تو مجھے چاہیے کہ آپ کو برادر معظم کے بجائے ولی عہد سلطنت کہہ کر مخاطب کرو۔ شہزادہ سراج نے ٹھنڈی سانس لی اور سنجیدگی سے کہا، ہم نے تمہیں طلب نہیں کیا ہے برادر عزیز، صرف بلایا ہے، اور بلایا بھی خود نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ہی نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ ہم اپنے تمام بھائیوں کو ایک ایک کر کے سمجھائیں۔ ان کے علم میں آ چکا ہے کہ ہمارے تمام بھائی ان سے اور ہم سے ناراض ہیں، اور تم سب سے زیادہ مشتعل ہو۔ یہ سارا معاملہ ہی ایسا ہے۔ جہانگیر مرزا نے تلخ لہجے میں کہا، آپ بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں، جبکہ میں ابھی نوجوان تو نہیں مگر جوانی کی حدود سے آگے نہیں نکلا۔ میں سلطنت کے معاملات میں جتنا متحرک رہ سکتا ہوں آپ نہیں رہ سکتے۔ پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کی سب سے چہیتی بیگم ممتاز کا بیٹا ہوں، جبکہ آپ ایک راجپوت خاتون کے وطن سے ہیں۔ جہانگیر مرزا نے شہزادہ سراج کی بڑی دکھتی رگ پر ہاتھ مارا تھا، لیکن شہزادہ سراج نے اپنے دل پر چوٹ لگنے کے باوجود تحمل مزاجی کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ بس قدرے رک کر کہا، یہ تم نے کس سلطنت کی بات کی برادر عزیز؟ اس سلطنت کی جو فردوس مکانی ظہیر الدین بابر نے قائم کی تھی، اس سلطنت کی جس کا جاہو جلال عرش آشیانی جلال الدین اکبر کا مرہون منت تھا۔ میرے عزیز بھائی، وہ سلطنت تو خلد مکانی محی الدین اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے ساتھ ہی
شدت سے روبہ زوال ہو گئی تھی، اور اب سراج الدین کی آواز میں کسک پیدا ہو گئی۔ اب تو وہ سلطنت صرف اس بدنشیب شہر تہلی میں بھی رسمن قائم رہ گئی ہے۔ فرنگیوں کے پیر اب اس شہر میں بھی پھیل چکے ہیں۔ اب صرف قلعہ معلہ ہی رہ گیا ہے جہاں مغل سلطنت قائم ہے۔ یقین کرو اس سکڑی سمٹی ہوئی نام نہاد سلطنت کا ولی عہد بن کر ہمیں ذرہ برابر خوشی نہیں ہوئی۔ دوسرے یہ کہ اہم بات انہی جس کی طرف تم نے ابھی اشارہ کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا ولی عہد اعلیٰ حضرت نے اپنی خوشی سے یا اپنی خواہش کے مطابق نہیں بنایا ہے، یہ فیصلہ فرنگیوں نے کیا ہے، اور اب اس سلطنت کی تخت نشین یعنی ہمارے والد بزرگوار میں یہ ہمت اور یہ سخت نہیں رہی کہ وہ فرنگیوں کے فیصلے کی مخالفت کر سکے۔ فرنگیوں نے یہ فیصلہ آپ کے حق میں کیوں کیا ہے؟ شہزادہ جہانگیر مرزا تیکھے لہجے میں بولا، کیا انہوں نے محسوس کر لیا ہے کہ آپ ہی ان کے زیادہ بہی خواہ ہیں؟ اگر انہوں نے ایسا سمجھا ہے تو خدا گواہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں۔ جہانگیر مرزا نے تیزی سے سراج الدین کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آپ کی لمبی چوڑی تقریر میں نے بڑے تحمل سے سن لی، اب مزید کچھ سننا نہیں چاہتا، بس یہ فرمائیں کہ آپ نے مجھے کیوں طلب کیا ہے یا بقول آپ کی بلایا ہے؟ ہم نے تمہیں اس لیے یعنی یہ سمجھانے کے لیے بلایا ہے کہ اب جبکہ مغل شہنشاہیت کا زوال انتہا کو چھو رہا ہے تو ہم بھائیوں میں کوئی رنجش نہیں ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے میں عمر کے اعتبار سے بھی اور ذہنی طور پر بھی اتنا بالغ ہو چکا ہوں کہ خود ہی سب کچھ سمجھ سکتا ہوں، اس کی ضرورت نہیں کہ مجھے سمجھایا جائے۔ ہم تمہارے اس جواب پر اظہار افسوس ہی کر سکتے ہیں، بے شک تم عمر کے اعتبار سے بالغ ہو چکے ہو، لیکن جہانگیر مرزا نے پھر بڑی تیزی سے اس کی بات کاٹی، اب میں اجازت چاہوں گا۔ اس سے پہلے کہ شہزادہ سراج الدین مزید کچھ کہتا، جہانگیر مرزا مڑا اور تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ شہزادہ سراج الدین اپنا سر تھام لیا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اپنے باقی بھائیوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کرے یا نہ کرے۔ اس کا اندازہ تھا کہ اس کے 13 بھائیوں میں سے کم از کم مرزا بابر، مرزا سلیم، مرزا ناظم اور مرزا جہاں شاہ کا رد عمل تقریباً وہی ہوتا جس کا مظاہرہ جہانگیر مرزا کر گیا تھا۔ تنک مزاج وہ بھی تھے، ان کا رد عمل جہانگیر مرزا کے رد عمل کی طرح اتنا شدید نہ ہوتا، لیکن ہوتا ضرور۔ جہانگیر مرزا اسے فرنگیوں کا بہی خواہی کا تانا دے کر جا چکا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی اصل وجہ کیا تھی۔ جب سے اکبر ثانی کی بیماری بڑھنا شروع ہوئی تھی، فرنگیوں نے تبھی سے سوچنا اور سمجھنا شروع کر دیا تھا کہ اس شہزادے کو ولی عہد بنوانا ان کے لیے مفید ہو سکتا ہے، یہ مستقبل میں ان کے لیے مشکلات پیدا نہیں کر سکتا۔ فرنگیوں سے نفرت شہزادہ سراج الدین کے دل میں بھی تھی، لیکن وہ نہایت تحمل مزاج تھا اور اپنے جذبات پر قابو رکھنے پر قادر تھا۔ اس کے برخلاف اس کے بھائی کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی ایسی باتیں کر جایا کرتے تھے جن سے ان کے مزاج کی سرکشی ظاہر ہو جاتی تھی۔ حتمی فیصلہ فرنگیوں نے کچھ دن پہلے اس رات کو کیا تھا جب نیا عیسوی سال شروع ہونے والا تھا۔ 19ویں صدی کے 36ویں سال کی آمد پر ریزیڈنٹ نے رات کو اپنے گھر میں جشن کیا تھا، جس میں اس نے تمام مغل شہزادوں کو بھی مدعو کیا تھا۔ شراب کا دور چلتا رہا اور اسی دوران میں اس نے تمام شہزادوں سے الگ الگ بیٹھ کر باتیں کی تھی۔ دوسرے شہزادوں میں نشے میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں کہہ ڈالی تھی جن سے ان کا خاندانی غرور صاف ظاہر ہو گیا تھا، لیکن شہزادہ سراج کی عادت نشے کے باوجود برقرار رہی تھی۔ اس کی زبان سے کوئی ایسا فکرہ تو کیا، ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلا تھا جو فرنگیوں پر گراں گزرتا۔ پھر تیسرے دن ریزیڈنٹ نے اکبر ثانی سے ملاقات کی اور اس کے اگلے ہی دن وہ اکبر ثانی نے شہزادہ سراج الدین کی ولی عہدی کا حکم نامہ جاری کر دیا تھا۔ اس کے بعد محل کی جو فضا بنی تھی، اس نے شہزادہ سراج الدین کو دلی تکلیف پہنچائی تھی، اور اس وقت جہانگیر مرزا سے باتیں کرنے کے بعد وہ اور زیادہ افسردہ ہو گیا تھا۔ وہ انہی خیالات میں ڈوبا ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ، وہ دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص نرم لہجے میں بولا۔ دروازہ کھول کر اندر آنے والا شاہی محل کا انتظام و انصرام سنبھالنے والا ناظم
اور اکبر ثانی کا نہایت معتمد خواجہ سرا تھا۔ شہزادہ والا تبار وہ کورنش بجا نالے کے بعد بولا، ابھی ذرا دیر پہلے ایک ایسا واقعہ ظہور پذیر ہو چکا ہے جس کی اطلاع مجھے اعلیٰ حضرت ہی کو دینا چاہیے تھی، مگر ان کی ناسازی تباہ کے باعث میں نے مناسب سمجھا کہ آپ ہی کو اس سے آگاہ کروں۔ ایسا کیا واقعہ ہو گیا؟ محل کے ناظر کے لب و لہجے کے باوجود شہزادہ سراج الدین نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ ایک گھڑ سوار ایک لڑکی کو گھوڑے پر اپنے ساتھ بٹھائے قلعے میں داخل ہوا تھا۔ جب اس کا گھوڑا محل کے قریب پہنچا تو محافظ دستے کے سواروں نے اسے اپنے میں گھیرے میں لے کر گرفتار کر لیا۔ ان دونوں سے پوچھ گچھ کے دوران معلوم ہوا ہے کہ اس نوجوان کا نام فیضان علی ہے اور وہ ہماری ہی سپاہ کے ایک دستے کا سالار ہے۔ محافظ دستے کے بعض سپاہیوں نے اسے شناخت بھی کر لیا۔ اس کے ساتھ جو لڑکی ہے اس کا نام زرتاج ہے۔ ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے لیکن وہ اپنے ناموں کے علاوہ کچھ بتانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ محل کی طرف کیوں آئے تھے۔ ان کا اور خصوصاً اس لڑکی کا کہنا ہے کہ وہ صرف اعلیٰ حضرت ہی کو اپنے بارے میں سب کچھ بتائے گی۔ محافظ دستے کے سپاہیوں نے فیضان علی کی تلاشی لی تھی اور لڑکی کی تلاشی کے لیے تاتاری کنیزوں سے کام لیا گیا تھا۔ ایک پستول فیضان علی کے پاس سے اور ایک پستول اس لڑکی کے پاس ہے۔ ناظر سب کی تفصیل سے بتاتا چلا گیا۔ حیرت انگیز اور تعجب خیز بات یہ ہے کہ شہزادہ والا اس لڑکی کے پستول کے دستے پر مغل شاہی خاندان کا نشان بنا ہوا ہے۔ شہزادہ سراج الدین جو خاصی خاموشی اور سنجیدگی سے سب کچھ سنتا رہا تھا، یکا یک چونکا۔ شاہی نشان؟ جی۔ شہزادہ کچھ مضطرب نظر آیا۔ وہ کھڑا ہوا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے ٹہلنے لگا۔ محل کا ناظر ادب سے حکم کا منتظر تھا۔ وہ اس وقت کہاں ہے؟ شہزادے نے پوچھا۔ محل کے اسی کمرے میں جہاں کسی سے پوچھ گچھ کرنا ہوتی ہے، ناظر نے جواب دیا۔ پھر بولا، فیضان علی کیونکہ ہماری سپاہ کے ایک دستے کا سالار ہے، اس لیے ابھی تک پوچھ گچھ کے لیے ان پر کوئی سختی نہیں کی گئی۔ اعلیٰ حضرت کی طبیعت خاصی ناساز ہے آج، ان دونوں کو ہمارے پاس ہی لاؤ۔ رازداری لازم ہے، ابھی کسی کو ان کے بارے میں علم نہیں ہونا چاہیے۔ ناظر مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر چلا گیا۔ جتنی دیر میں دونوں قیدیوں کو اس کمرے میں لایا گیا وہ ٹہلتا رہا اور اس کے چہرے پر غور و فکر کا تاثر قائم رہا۔ ہم تخلیہ چاہتے ہیں، شہزادہ سراج الدین نے غور سے زرتاج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ محافظ دستے کے دونوں سپاہی، ان کا سالار اور ناظر کمرے سے رخصت ہو گئے۔ اب ہمیں بتاؤ، شہزادہ سراج الدین نے زرتاج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اعلیٰ حضرت کی طبیعت ناساز ہے، فی الحال تم ان سے نہیں مل سکتی۔ زرتاج نے فیضان کی طرف دیکھا۔ فیضان بولا، ہم ولی عہد سلطنت کے حضور میں ہیں، تم انہیں بتا سکتی ہو، یہ شہزادہ سراج الدین ہے۔ زرتاج نے شہزادہ سراج الدین کی طرف دیکھا، کچھ جذباتی نظر آنے لگی تھی۔ وہ ڈبائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بولی، آپ یقین کریں گے، میری والدہ نجم النساء آپ کی پھوپھی تھی اور آپ میرے ماموزاد بھائی ہیں۔ شہزادہ سراج الدین کے اضطراب میں اضافہ ہوا۔ ثبوت؟ میرے پاس جو پستول ہے اور جو اب مجھ سے لے لیا جا چکا ہے، اس کے دستے پر ایک نشان ہے اور میرا خیال ہے کہ شاہی خاندان کا نشان ہے۔ وہ آن جہانی شاہ عالم ثانی نے میری والدہ کو دیا تھا۔ شہزادہ سراج الدین نے تالی بجائی۔ دروازے کے باہر موجود ناظر فوراً اندر آیا۔ وہ پستول کہاں ہے جس کے بارے میں تم نے ہمیں بتایا تھا کہ اس پر شاہی خاندان کا نشان ہے؟ وہ محافظ دستے کے سالار کے پاس ہے، فوراً لے کر آؤ۔ ناظر چلا گیا۔ کوئی اور ثبوت بھی ہے تمہارے پاس؟ شہزادہ سراج الدین نے زرتاج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پھر جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، جب ہمیں ولی عہد بنایا گیا تھا تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں ایک ایسی چیز بھی دی تھی، اس کی وجہ سے ہمیں یقین ہے کہ اگر تم سچ بول رہی ہو تو اس پستول کے علاوہ بھی
تمہارے پاس ایک اہم ثبوت ہونا چاہیے۔ میرے پاس آن جہانی شاہ عالم ثانی کے ایک خط کا نصف حصہ ہے، لیکن وہ اس وقت میرے پاس نہیں، میرے گھر پر ہے۔ وہ میرے پاس ہے، فیضان نے جلدی سے کہا اور اپنے لباس سے نیلے رنگ کی ایک چھوٹی سی مخملی تھیلی نکالی۔ سرتاج نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ یقیناً اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا ہوگا کہ وہ تھیلی فیضان کے پاس کیسے آ گئی۔ شہزادہ حضور، فیضان نے تھیلی میں سے ایک بوسیدہ اور پھٹا ہوا کاغذ نکالتے ہوئے کہا، اگرچہ میری تلاشی لی گئی تھی، لیکن یہ تھیلی مجھے اس لیے واپس کر دی گئی کہ اس میں کچھ ایسے کاغذ بھی ہیں جن پر گھریلو حساب کتاب لکھا ہوا ہے۔ اس خط پر ان لوگوں کی نظر نہیں پڑی جنہوں نے میری تلاشی لی تھی۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے وہ بوسیدہ اور پھٹا ہوا کاغذ شہزادہ سراج الدین کو پیش کیا۔ ابھی آپ فرما چکے ہیں کہ ولی عہد بننے کے بعد آپ کو اعلی حضرت سے کوئی خاص چیز ملی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اسی خط کا نصف حصہ ہوگا۔